جی بیٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا سبق امتحان ریڈنگ ہم کر رہے تھے، آگے اسے دوبارہ سے کیری آن جاری کرتے ہیں۔ پرچوں کی الٹ پھیر وہ بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو باامید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں۔ کم حیثیت، کم رتبے والے، کم مرتبے والے، با امید انعام کے لالچ میں۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والی کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کارروائی میں حل ہوتا ہے، دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے، نادانی، بے وقوفی۔ خیر، آمدم برسر مطلب فارسی کا ایک محاورہ جس کا مطلب ہے مطلب کی بات کرنا۔ آمدم برسر مطلب کی بات کرنا۔ 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر کمرے کے امتحان میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق اور ہنسمکھ نگران کار تھے۔ خلیق اچھے اخلاق والے، ہنسمکھ ہنسی جن کے چہرے پر چھائی ہو۔ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ نگران کار کہتے ہیں نگرانی کرنے والا۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی۔ میں نے ان سے کہا، وہ میرے ساتھ ہو لیے، جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے۔ بیڑا پار ہونا، کام آسان ہونا، اللہ دے اور بندہ لے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا۔ میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا، سرسری، عام سی، مختصر، یوں ہی بغیر سوچے سمجھے۔ یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا، شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگران کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ معلوم نہ ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔ جوابات کی کاپی دیکھی، اس کی آخر کی ہدایتیں پڑھیں، صفحہ اول کی خانہ پوری کی اور کھڑا ہو گیا۔ خانہ پوری کرنا، مکمل کرنا، اندراج کرنا۔ گارڈ صاحب فوراً ہی آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ دل کھل گیا۔ دل کھل جانا، بہت خوشی ہونا۔ میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، لیکن اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق ہے۔ رائے، مشورہ، تجویز۔ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، مقنن قانون بنانے والا، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسا تاڑ گئے کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح سر پر ہی کھڑے رہتے۔ تاڑ گئے، سمجھ گئے، تاڑ جانا، سمجھ جانا، بلائے ناگہانی، بن بلائی مصیبت، بلائے ناگہانی، بن بلائی مصیبت۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری اور انہوں نے آوازی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع منقطع ہو گئی، منقطع ہونا، ختم ہو جانا، توقع، امید، تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھیں۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ آئے، میں نے دریافت کیا، معلوم کیا کہ جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے۔ وہ مسکرائے اور کہا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا یہ برابر والے بڑے زور و شور سے لکھ رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھ دیجیے، اور اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے تو ذرا ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے، میں خود پوچھ لوں گا۔ مگر وہ کب ہلنے والے تھے؟ کتب ہو گئے۔ کتب ہو جانا، کتب در حقیقت بیٹا وہ کیل ہوتی ہے جو چکی چلانے میں استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنی جگہ پر جمی ہوئی ہوتی ہے لیکن چکی کو چلا رہی ہوتی ہے، اس لیے اسے کتب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کتب کا مطلب ہوتا ہے، لفظی مطلب جم جانا، رک جانا۔ ان کا مسکرانا پہلے تو بہت اچھا معلوم ہوا، لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گیا۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں، اگر تمام عمر میں قلبی نفرت مجھے کسی سے ہوئی ہے تو انہی صاحب سے ہوئی ہے، واللہ، اللہ کی قسم۔ غرض اس طرح یہ تمام دن امتحان کے گزر گئے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ ایسی حالت میں ایک حرف بھی یاد نہ ہو، پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے۔ میں تو ہر روز آدھا گھنٹے کے بعد ہی کمرے سے نکلنا تھا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی کہ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے سین میں بیٹھے رہتے۔ اب میں جلدی باہر آ جاتا تو جو لوگ میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا وہ سب ہوا ہو جاتا۔
हवा हो जाना, खत्म हो जाना। इसलिए कहरे दरवेश बरजाने दरवेश, कहरे दरवेश बरजाने दरवेश मतलब गरीब का गुस्सा अपने आप पर ही निकलता है। आखिरी वक्त तक इम्तिहान के कमरे में बैठा रहता और जब नीचे उतरता तो वालिद साहब से पर्चे की सख्ती की जरूर शिकायत करता। वो भी मेरी तशफी के लिए मुमतहिन को बहुत कुछ बुरा भला कहते। तशफी तसल्ली, मुमतहिन इम्तिहान लेने वाला। लेकिन उनको ये ख्याल हो गया था कि कुछ ही क्यों ना हो मेरा बेटा कामयाब जरूर होगा। इम्तिहान खत्म हुआ और उम्मीद नंबर 1 और 2 का खून हो गया। अब मुमतहिनों के पास कोशिश की सूझी, सूझना, समझ आना। वालिद साहब एक जबरदस्त चिट्ठी सिफारिश की लेकर एक साहब के यहाँ पहुंचे। वो चिट्ठी देखकर बहुत अखलाक से मिले। आने की वजह दरियाफ्त की, दरियाफ्त करना, मालूम करना। वालिद ने अर्ज किया कि खादिमजादा इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ है। अगर आप कोशिश फरमाएं तो ये खानाजाद हमेशा ममनून एहसान रहेगा। खानाजाद गुलाम का बच्चा, ममनून एहसान, एहसानमंद। वो बहुत हंसे और दूसरे लोगों को जो सलाम को हाजिर हुए फरमाने लगे, ये अजीब दरखास्त है, इनका बेटा तो इम्तिहान दे और कोशिश मैं करूं। बंदा खुदा अपने लड़के से कहो कि वो खुद कोशिश करे। बेचारे बड़े मियाँ ऐसे नादिम हुए कि फिर किसी के पास ना गए। कुछ अरसे के बाद नतीजा भी शाये हो गया। शाये होना, छप जाना। और कम तरीन जुमला मज़ामीन में बदल जाए आला फेल हुआ। कम तरीन सबसे घटिया, बहुत छोटा, मामूली जुमला मज़ामीन, तमाम मज़ामीन बदल जाए आला, ऊंचे दर्जे से। खबर नहीं कि वो कौन से भले मानस मुमतहिन थे कि उन्होंने 2 नंबर भी दिए। भले मानस शरीफ, बाकी ने तो सिफर ही डाला। वालिद साहब को बहुत रंज हुआ, रंज, दुख। नंबरों की नकल हासिल की और बिलाखिर यही राय करार पाई कि किसी बदमाश चपरासी ने बदल दिए, वरना मुमकिन था कि बराबर 3 घंटे लिखा जाता और सिफर मिलता। मुझे भी ताज्जुब था, ताज्जुब, हैरानी, ताज्जुब, हैरानी, क्योंकि मैंने पर्चे कुछ ऐसे बुरे भी नहीं किए थे। मैंने ये जवाबात वालिद साहब को भी सुनाए। उन्होंने बहुत तारीफ की, मुमतहिनों को बहुत बुरा भला कहा, मेरी अश्कशुई फरमाई और फरमाया, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, इस साल ना सही, आइंदा साल सही। आखिर कहां तक बेईमानी होगी? अश्कशुई करना, आंसू पहुंचना। 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का। शाह कहते हैं बादशाह को। खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ, 1 साल की फुर्सत तो मिल गई। बेटा ये सबक हमारा खत्म, रीडिंग खत्म हो गई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सबक का खुलासा और मश्की सवालात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।